مینیا ڈس آرڈر میں ہوتا ہے کہ لوگ ایک دم سپر ڈپر ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اچانک ٹھپ کر کے گرتے ہیں اور بیڈ پر لیٹ جاتے ہیں اور ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے. اس کا تعلق خیر سٹریس کے ساتھ ہے, وہ پھر ہم کبھی ڈسکس کریں گے بائی پولر مینیا ڈس آرڈر کا. بٹ having mood swings is a very serious issue these days. People have a lot of mood swings, especially teenagers. اچانک غصے ہو جائیں گے, اچانک چیخنا شروع کر دیں گے, اچانک پیرنٹس کو جو ہے وہ ہاسٹائل ہو جائیں گے, پیرنٹس کے ساتھ دشمن سمجھنا شروع, پھر ٹھیک بھی ہو جائیں گے. سو موڈ سوئنگس کا تعلق, لیٹ می ٹیل یو, کنفرم بات ہے میری ریسرچ کے مطابق, بلکہ ہمیں اللہ رسول بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے, سول کے ساتھ ہے, قلب کے ساتھ ہے. اگر ایک انسان کنٹینٹڈ ہے اپنے قلب, اس کا قلب کنٹینٹمنٹ میں ہے, غنی کر دیا اللہ نے اس کا قلب, تو آپ دیکھیں گے اس کے موڈ سوئنگز نہیں ہوں گے, کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو سٹریس کسی کو نہیں آ سکتا. ہر طرف سے ان کو لوگ اپوز کر رہے تھے, رشتہ داروں نے ٹھکرا دیا, سوسائٹی میں کتنے اپوزیشن والے ہیں, دشمن ہیں, اینیمیز ہیں, سازشیں ہو رہی ہیں, ٹونٹنگ ہو رہی ہے. کوئی بندہ یہ کلیم تو نہیں کر سکتا نا مجھے ان سے زیادہ سٹریس ہے. جاب بھی ان کی کتنی ہیکٹک تھی, ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے ہماری جاب ان سے ہیکٹک ہے, یٹ ان کو موڈ سوئنگز نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گھر آ کے نہیں چلائے, کبھی بچوں پہ غصہ نہیں نکالا, کبھی وائف پہ غصہ نہیں نکالا, یا کبھی جو ہے وہ کسی نیبر پہ غصہ نہیں نکالا, کسی دوست پہ غصہ نہیں نکالا. ان کا سٹیبل ایک جو ہے وہ موڈ ہوتا ہے. سٹیبل موڈ رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو یہ کام اصل میں ہمیں سننا سے فالو کرنا چاہیے کہ وائی سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ کیسے سٹیبل رہتا ہے. چاہے وہ غم میں بھی ہوتے تھے, لیکن وہ غم کہاں پر جو ہے وہ جا کر نکالتے تھے, تہجد کی نماز میں اللہ کے سامنے. دیٹس وائی ہی واز سٹیبل. وہ لوگوں کو نہیں بتاتے تھے. ہماری کوشش ہوتی لوگوں کو غصہ شو کریں, لوگوں کو جو ہے نا وہ اس طرح بن کے دکھائیں کہ آج ہمارا موڈ نہیں خراب, آج ہم سے بچ جاؤ. یہ کیا ایمان ہے؟ ایمان تو یہ ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو برداشت کریں, بیئر کریں, شیئر ضرور کریں, چاہنے والوں سے شیئر کریں اور اللہ سے بھی شیئر کریں, لیکن کوشش کریں اپنے موڈ سوئنگز کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. تو جب انسان کا ایمان تھوڑا سا شیک ہوتا ہے, ویک ہوتا ہے, تو موڈ سوئنگز ڈیفینیٹ ایک بات ہے. تو اس لیے وی ہیو ٹو ڈسکس کہ ان چیزوں کو کیسے کنٹرول کریں. نمبر 3 سائن. ابھی ہم صرف سائنس ڈسکس کریں, پہلے ڈائگنوسس سن لیں. لیٹس ڈائگنوز دا پرابلم اور پھر ویل کم ٹو سولوشنز. بینگ انیبل ٹو ڈیل ود کلیمٹیز, مشکلات کا مقابلہ نہ کر پانا, مشکلات سے گھبرا جانا اور مشکلات میں اللہ کو بلیم کرنے لگ جانا, یہ بھی ویکنس آف ایمان, سائن ہے کہ آپ کا ایمان ویک ہے, اللہ تعالیٰ پر آپ کا توکل نہیں ہے. نمبر 4, liking to argue and speak a lot is one of the signs of weak faith. بہت ضرورت سے زیادہ بولنا اور ضرورت سے زیادہ آرگیو کرنا, جھگڑا کرنا, ڈفر کرنا لوگوں سے, بحث کرنا, ایکچولی بحث کرنا. سورہ الکہف چیپٹر 18 ورس 54 اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. لک ایٹ دس ورس, اس میں ڈیپتھ آپ چیک کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے تھرو انسان کو ہر ایگزامپل دے دیا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ہم نے انسان کو ہر مثال دے دی ہے قرآن کے تھرو. بٹ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, انسان بہت جھگڑالو, آرگیو کرتا ہے, کویسچن کرتا ہے, مانتا نہیں ہے بات کو, یا نگلیکٹ کر دیتا ہے, ہیڈ لیس ہو جاتا ہے. قرآن میں کس چیز کی کمی, آپ مجھے خود بتائیں. حلال و حرام ڈیفائنڈ ہے, آپ کا پرپس ڈیفائنڈ ہے, اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے کس طرح کے اعمال چاہتے ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے. اس کے باوجود انسان بحث کرتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے ہوگا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا وہ مطلب ہے. سو دس از ون آف دا سائن آف ٹرسٹ می ویک فیتھ. اسکالرز یوز ٹو ڈسلائک آرگیو. اسکالرز آرگیو نہیں کرتے تھے, عمل کرتے تھے, عمل. ہماری جنریشن کا مسئلہ یہ ہے, چائے کے ڈھابے پہ بیٹھ کے گورنمنٹ کو گالیاں دے لو, یا جو ہے وہ چائے والے کے بزنس کو انالائز کر لو کہ یہ اتنا گرو کیسے ہوا ہے, اس کی سیلری کتنی ہے, آپس میں ایک دوسرے کی سیلریز ڈسکس کر لو, لیکن عمل زیرو. واپس آ کے وہی گیمیں کھیلنی ہے اور موویز دیکھنی اور سو جانا ہے. تو واٹ از دس, مطلب باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن عمل جو ہے وہ زیرو ہے. تو دس از سائن آف اے ویک فیتھ کہ آپ کا عمل, آپ کا ایکشن زیرو ہے, اینڈ یو آر جسٹ آرگیوئنگ, یو آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ سرکمسٹانسز, یہ ٹھیک نہیں ہے,
وہ ٹھیک نہیں ہے, ایسے ہونا چاہیے, ویسے ہونا چاہیے. اس لیے ایمان والے ایکشن لیتے ہیں, وہ باتیں نہیں کرتے, وہ کر دیتے ہیں. جو انہوں نے کرنا ہے وہ اسی وقت ایکشن لے لیتے ہیں. اور پھر ایک اور میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. منافق کے 4 کریکٹرسٹکس ہیں, یعنی جس میں ایمان لیک کرتا ہے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever has the following 4 characteristics will be a pure hypocrite, and whoever has one of the following 4 will have one characteristic of hypocrisy unless and until he gives up. منافق کی 4 نشانیاں. Whenever he is interested he betrays. جب بھی امانت دی جائے اس میں خیانت کرتا ہے. اب یہ چیز دیکھ لیں کیسے آج اپلائی ہوگی. جب آپ کو کوئی بندہ چیز رکھوائے نا تو کوئی بات کرے اور کہے آگے کسی کو بتانی نہیں ہے, تو اس میں خیانت یہ کہ آپ فوراً بتا دیں. آپ پیٹ میں نہ رکھ سکیں, آپ سب کو بتا دیں. اسپیشلی میاں بیوی کے تعلقات میں یہ چیز بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ کمرے تک بات رہنی چاہیے. 2 لوگ ہیں, انہوں نے آپس میں باتیں کی, یا کسی فرینڈ نے آپ کو کہا بات آگے نہ بتانا. سیکنڈلی دیکھیں, جب آپ کو کوئی چیز حفاظت کے لیے دے رہا ہے, اس نے ذمہ داری سے آپ کو دی ہے, تو اس کو اچھے سے ریٹرن کریں. ہم اس کو خراب کر کے ریٹرن کرتے ہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو صحیح جو ہے وہ غلط استعمال کر کے ریٹرن کریں. تو دس از بیٹریل. نمبر 2, whenever he speaks he tells a lie. اب یہ دیکھ لیں ہماری جنریشن میں کتنا کامن ہے. لٹرلی ہمارے ٹین ایجرز اور جو یوتھ ہے وہ تو جھوٹ سیکھ رہے ہیں. ایجوکیشن سسٹم کے تھرو بھی سیکھ رہے ہیں, جو کمپنی ہے اس کے تھرو بھی سیکھ رہے ہیں. تو جب بولنا, جھوٹ بولنا, یہ منافقت کی نشانی ہے. Whenever he makes a covenant, he proves treacherous. جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. یہ بھی بہت کامن ہو چکا ہے. اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں, ہم قرآن کی قسمیں کھاتے ہیں. پہلی بات, قرآن کی قسم جائز ہی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جس نے کسی اور کی ماں کی قسم کھائی, قرآن کی قسم کھائی, اس نے شرک کیا. ترمذی کی حدیث, غلط ہے, ثابت ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم کافی ہوتی ہے, قرآن کی بھی قسم جو ہے وہ غلط ہے. تو قسمیں ہم بڑی بڑی کھاتے ہیں, لیکن ان قسموں کو ہم توڑتے بھی ہیں. تو جب بھی پرومس کرے کسی سے, ٹریچرس پروف کرے, پرومس کو توڑے. اینڈ نمبر 4, whenever he quarrels he behaves in a very imprudent, evil and insulting manner. آرگیو کرے, جب کوارل ہو, اس کا کوئی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کرے, ایگریشن شو کرے بہت زیادہ, اور انسلٹنگ بیہیویئر شو کرے. یہ بھی دیکھ لیں کتنا زیادہ کامن ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سے ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا ہے, جھگڑا ہو گیا, تو اگلے کی اب انسلٹ کرنی ہے, اب اگلے کو گالیاں دینی ہے. جب تک گالیاں نہیں دیں گے مزہ نہیں آئے گا. تو یہ منافق کی نشانی. مومن خاموشی اختیار کرتا ہے. اسے بہت بھی غصہ چڑھے تو بس وہ اس محفل سے چلا جاتا ہے, کیونکہ غصہ چڑھنا نیچرل ہے. لیکن ہر بندے کا ایک ظرف ہوتا ہے. کم ظرف آدمی کے منہ لگیں گے تو آپ کو بھی ظرف کم کرنا پڑے گا. کم ظرف آدمی گالی گلوچ بھی کرے گا, آپ کو برا بھلا بھی کہے گا, تانے بھی دے گا, سب کچھ کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں آپ بھی کم ظرف بن جائیں. آپ بس چپ کر کے وہاں سے اٹھ جائیں, اس کو کہیں کہ بس بھی اللہ تمہیں ہدایت دے, میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا, ہم میں اسٹیمنا نہیں ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ ضرورت سے زیادہ بحث کرنا, ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا, this is sign of weak faith. And in today's age be very careful. سوشل میڈیا پہ everyone loves to give opinion. فیس بک پہ ہر بندہ جو ہے وہ اکانومسٹ بنا ہوا ہے, پولیٹیکل انالسٹ بنا ہوا ہے, ریلیجس اسکالر بنا ہوا ہے. دیکھ کر بولیں, پرکھ کر بولیں. اگر نہیں پتا مت بولیں. اگر کسی ایشو کا نہیں پتا, it's better to be silent rather than speaking on the issue. Because speaking on something which you don't have any knowledge of is one of the signs of hypocrisy. تو 4 signs ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے. نمبر 5, becoming engrossed and very involved in dunya. When you are all about دنیا دنیا دنیا, when you are a shopaholic, کہ بس شاپنگ کی عادت آپ کو پڑ گئی ہے, چس پڑ گئی ہے, دنیا کی چس پڑ گئی ہے. You are all about, brands, you are all about cars, you are all about, iPhone 12, you are all about, Note and Samsung and stuff like that, and gadgets and iPad and guitar and music band. اور آج کل کیا چل رہا ہے, ٹی وی سیریز یہ آئی ہے. آج کل فیس بک پہ وہ ایک میں چیز دیکھ رہا ہوں, کچھ لوگ شیئر کر رہے تھے میری فرینڈ لسٹ میں, وہ آتے رہتے نا اس طرح کی چیزیں کہ پلے دس گیم وین یو ول ڈائی, آپ کی ڈیتھ کب ہوگی. تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس میں لکھا ہوا ہے جی کہ ڈیتھ کی وہ ڈیٹ بتاتے ہیں اور لاسٹ ورڈز بیفور ڈیتھ بتاتے ہیں. تو وہ اتنی عجیب بات تھی کہ ایک بندے نے شیئر کیا ہوا, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہز لاسٹ ورڈز بیفور ڈیتھ وڈ بی کہ ہیو یو واچڈ ایپیسوڈ آف دس ٹی وی سیریز. وہ ٹی وی سیریز کا نام میں بھول گیا ہوں. یعنی وہ اپنی طرف سے فور کاسٹ کر رہے ہیں وہ ایپ. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, جب ہم اتنا انگروس ہو جائیں دنیا داری میں
کہ ہمیں فکر ہی کوئی نہ ہو آخرت. اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا مین یونائٹڈ کا میچ ہے یا فٹ بال لیگز چل رہی ہیں دیکھ لیں, لیکن ظاہر ہے جب اذان ہو تو پھر اس کے آگے وہ میٹر نہیں کرتی. پرائیورٹی شوڈ بی صلاح. یہی تو ٹیسٹ ہے. اگر آپ تب بھی وہ دیکھتے رہے ہیں, تب بھی آپ نہیں اٹھے ہیں, تو پھر دیٹ مینز یو ہیو فیلڈ ان دا ٹیسٹ. دیٹ مینز یو آر engrossed and very involved with دنیا, اینڈ دنیا ول ہرٹ یو. دس از ویری کلیئر. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں کر کے آپ کو راحت مل جائے گی, خوشی مل جائے گی, تو اٹس رانگ. whoever chased the دنیا, he got hurt, he or she got hurt. پکی بات. whoever ignored اللہ while pleasing the people, وہ بندہ ہرٹ ہوا. میں کل ہی ایک سٹیٹس سیٹ کیا تھا کہ اگر جتنا ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں نا, ان کی سالگرہیں مناتے ہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, ان کو سرپرائز پارٹیز دینے کے لیے پتہ نہیں ہم کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں, اس کا 10% بھی اللہ کے لیے کیا ہوتا تو زندگی میں سکینت ہوتی. لوگوں کے لیے پتہ نہیں ہم کیا کیا کر دیتے, اور ہماری یوتھ ویسے ہی پتہ نہیں دماغ خراب ہوا ہے, سوری ٹو یوز دس ورڈ, گرل فرینڈ بوائے فرینڈس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں, میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. ساری پاکٹ منی, ماں باپ کی سارا پیسہ جو ہے لگا دیتے ہیں, اینڈ میں ملتا کچھ نہیں. کتنے ایسے کیسز ہیں. بہرحال امیچورٹی ہے, اللہ ہدایت دے. ہمارا کام ہے بتانا, گائیڈ کرنا. تو ڈوئنگ تھنگس فار دنیا اینڈ نگلیکٹنگ وٹ ایکچولی میٹرس. اللہ کو نگلیکٹ کرنا, صلاح کو نگلیکٹ کرنا, ان چیزوں کو نگلیکٹ کرنا, اور اینڈ میں ملا کیا دکھ, کچھ بھی نہیں. سو دیٹ از ون آف دا سائنز آف ویک فیتھ. اچھا, دنیا کے بارے میں کچھ حدیث آپ کو سنا دوں, ویری امپورٹنٹ. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2858. The life of this world compared to the hereafter is as if one of you were to put his finger in the ocean and take it out again, then compare the water that remains on his finger to the water that remains in the ocean. دنیا کی لائف compared to the hereafter is like a drop in the ocean. اب ایک بندہ ڈراپ کو ہی فوقیت دے جا رہا ہے. اس کی مثال اسی طرح ہے کہ آپ نے یہاں سے لے کر کراچی تک ٹرین پر جانا. اب کتنے گھنٹے کا سفر ہے؟ 21 گھنٹے کا سفر ہے, 22 گھنٹے کا سفر ہے. اب میں آپ کو کہوں کہ یار آپ ٹریولر ہی بن کے رہیں. جب آپ کراچی پہنچیں گے آپ کا گھر تیار ہوگا. اگر آپ ڈیورنگ دا سفر بندے کے پتر رہے تو وہاں جا کے آپ کو ایک بہترین گھر ملے گا, اور کراچی میں رہنا ہے آپ نے جا کے. کراچی میں آپ نے بہت سال رہنا ہے, ٹرین کا سفر 21 گھنٹے کا. اب اس بات کو ہم اگنور کر دیں, اس انسٹرکشن کو, اور ہم ٹرین میں جو ہے نا وہ سونے کا گھر بنا لیں گے, اور ہم ٹرین میں جو ہے نا وہ بزنس کرنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ 21 گھنٹے بزنس کرنا ہے, میں نے 21 گھنٹے میں نے سونے کے گھر میں رہنا ہے, کراچی پہنچیں گے تو دیکھی جائے گی. تو دس از فولشنس. اللہ بتا رہا ہے کہ یہاں تم چند گھنٹے کے لیے ہو, مطلب اللہ کے لیے تو یہ چند آورز ہی ہے نا دنیا کی لائف. وہاں پہنچ کر تم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہم یہاں گھر نہیں بنا سکتے یا انجوائے نہیں کر سکتے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹیمپریری جگہ ہے. اگر یہیں پہ لگے رہیں گے اور ہیئر آفٹر اگنورڈ ہے تو پھر this is called foolishness. Then there is this hadith of Ibn Majah. It was narrated that Sahal ibn Sa'd said, we were with the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. When we saw a dead sheep lifting its leg because of bloating, he said, don't you think this is worthless to its owner? By the one in whose hand is my soul, this world is more worthless to Allah than this dead sheep is to its owner. صحابہ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مرا ہوا شیپ اس کو کوئی خریدے گا؟ یہ کوئی اپنے آنر کے لیے کوئی ورتھ رکھتا ہے؟ صحابہ نے کہا بالکل بھی نہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اللہ کے لیے اس ورلڈ کی اس شیپ سے بھی زیادہ اوقات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی نہ دیتا. یعنی اللہ کے لیے کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس دنیا کی, بیکاز اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا ٹیمپرری ہے. اٹ از نتھنگ کمپیئر ٹو دا ورلڈ, ٹو دی ہیئر آفٹر. If this world was worth the wing of a mosquito to Allah, the disbeliever would not have a drop of drink from it. اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اوقات مچھر کے پر سے بھی زیادہ ہوتی تو اللہ ڈسبلیور کو کچھ نہ دیتا. اللہ تعالیٰ ایگوئسٹک تو نہیں ہے نا. جو اللہ کو ریجیکٹ کرتا ہے اللہ اسے بھی دیتا ہے, کیونکہ اللہ کے لیے ڈزنٹ میٹر, دس ورلڈ از نتھنگ ٹو اللہ. لیکن ہیئر آفٹر میں شیئر بلیورز کا. پھر ابو عباس سہل ابن سعد الساعدی said, a man came to the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and said, messenger of Allah, show me an action for which Allah will love me and for which people will love me if I do it. اے اللہ کے نبی ایسا ایکشن, ایسا عمل بتائیں کہ اللہ بھی خوش ہو جائے, لوگ بھی خوش ہو جائیں.
बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा ज़बरदस्त फॉर्मूला है, सहाबा बड़े अच्छे सवाल पूछा करते थे। He said, do with little of this world and Allah will love you. इस दुनिया पे इतनी तवज्जो ना करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। And do with little of what belongs to other people and people will love you. लोगों के हालात से, लोगों की नेमतों पे इतनी नज़र ना रखो, लोगों से इतनी स्पाइंग ना करो, क्वेश्चनिंग ना करो, पीपल विल लव यू। और ये पक्की बात है, आपने देखा है कि जब आप यू आर अनकंसर्न्ड अबाउट व्हाट अदर्स हैव, तो दैट पर्सन बिकम्स योर फ्रेंड, गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। आप कहते हैं सिंसियर आदमी, ये किसी और रीज़न की वजह से मेरे साथ है। बट दोज फ्रेंड्स जो मुफ्ते हैं, जो आपके साथ आते हैं इसलिए पैसा है आपके पास, पैसे के लिए जो है दोस्ती कर ली, आपके पास गाड़ी है, गाड़ी के लिए दोस्ती कर ली, या सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट के लिए दोस्ती कर ली, शीशे के लिए दोस्ती कर ली, तो फिर ऐसे बंदे से आप ज़्यादा देर दोस्ती नहीं रखेंगे। आप ट्रैक आउट कर लेंगे कि नहीं, इससे दोस्ती इतनी नहीं रखनी। तो ये फार्मूला बड़ा ही कमाल का है कि दुनिया पर इतनी तवज्जो ना दो, अल्लाह तुम्हें मोहब्बत करेगा। दुनिया पे तवज्जो देने से मुराद, अगेन क्लियर करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि बहुत से लोग ऑनलाइन भी देख रहे होते हैं। देखिए, दुनिया से मोहब्बत ना करने का ये मतलब नहीं है कि आप कमाएं ना, आप यहाँ पर हलाल इंजॉयमेंट ना करें। इससे मुराद ये है कि दुनिया की टेंशनों को इतना सर पे मत चढ़ाएं, दुनिया के मामलात को इतना सीरियस मत लें, दुनिया के स्ट्रेसेस। लोग का एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता, वो समझते हैं लाइफ इज ओवर। ये कोई टेंशन लेने वाली बात है? एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ, भाई अल्लाह ने लिखा हुआ है आपका रिस्क आएगा, कोई और डिग्री कर ले। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अल्लाह का प्लान परफेक्ट है। सो दुनिया के मामलात पे अगर जितनी हमें टेंशन है, काश इतनी ही टेंशन आखिरत के मामलात पे होती तो मामला बड़ा मुख्तलिफ होता। सो दीज आर द 5 reasons. अच्छा, number 6, becoming engrossed and obsessive about oneself is also sign of weak faith. When you're all about me and me, कि मुझे मिल जाए, मैं ये कर लूँ, मेरी बात होनी चाहिए, और सेल्फी कल्चर, तो आपको पता है नार्सिसिज्म एक डिसऑर्डर है, एंड साइकोलॉजिस्ट आर डिक्लेयरिंग दिस एज अ डिजीज। इस सेल्फी का जो कल्चर है, बात बात पे सेल्फी लेना, खाना खाने गए सेल्फी लेना, एक है कभी कभी ले ली, चले उसमें कोई हर्ज नहीं है, खाना खा रहे हैं सेल्फी ले ली, कहीं गए हैं सेल्फी ले ली, ट्रैवल कर रहे हैं सेल्फी ले ली, चले लेकर रख ली, ये तो समझ में आता है। लेकिन नहीं, इंस्टा पे लगानी, फेसबुक पे लगानी, सबको शो करना है, वीडियो बना के शो करना है। इससे डोपामीन किस लेवल पे बढ़ता है मैं आपको कभी समझाऊंगा, फिर इंसान बच जाएगा। डोपामीन मैसिव लेवल पे रिलीज होता है जब बंदा अपनी तारीफें सुनता है, एप्रिसिएशन होती है जब बंदे की, तो दिस इज साइन ऑफ वीक फेथ। जो ज़्यादा फेथ वाले उन्हें कोई सरोकार नहीं है, मशहूर होना उन्हें कोई पसंद नहीं। हमें कोई ज़रूरत नहीं अभी सब्सक्राइबर्स की या लाइक्स की, बस जो ठीक है जैसे काम चलता है अल्लाह ताला चला रहे हैं, बाकी इज्जत देने वाला अल्लाह ताला, ये सोच होनी चाहिए। So people who have weak faith, they will try to gain respect, they will try to get famous, और उसमें फिर जिल्लत बहुत ज़्यादा होगी। लोग क्वेश्चन करते हैं, आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ सिंगर। अभी रिसेंटली एक मैट्रिक के स्टूडेंट है, उनका मैसेज आया हुआ था, उनके बड़े भाई ने कहा इनसे बात करें, इनको थोड़ा काउंसल करें। ही वॉन्टेड टू बी अ सिंगर, और उनका जो फेवरेट है आतिफ असलम थे, तो वो पता नहीं कहाँ से उन्हें पता लगा। मैंने कहा आपको गलत फहमी हुई है। वो कहते हैं कि मैंने सुना आप भी पहले मीडिया में थे, तो मेरी आतिफ असलम से मुलाकात करा। तो मैंने कहा अगर मैं होता भी तब भी ना कराता, लेकिन मैं नहीं हूँ मीडिया में। तो मैंने फिर उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, वाई डू यू वांट टू बिकम अ सिंगर। तो उसने कहा मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है, टैलेंट को उभारना चाहिए। मैंने कहा चलो अच्छा गाना, और अगर तुम सही गाते हो, अच्छे लिरिक्स गाते हो, वो एक अलग बात है, अच्छा गाना, लेकिन जिस इंडस्ट्री में तुम जाना चाह रहे हो उस इंडस्ट्री को तुम जानते हो, वहाँ पर किस तरह ऊपर आना पड़ता है। कभी सेलिब्रिटीज से तुम मिले हो, हाउ मच दे सेक्रीफाइस इन द नेगेटिव सेंस। लिटरली सबसे पहले तुम्हें अपनी हया सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, तुम्हें लिटरली अपनी आखिरत को सेल करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू गो टू द पार्टीज में नहीं जाओगे, मशहूर कैसे होगे, ऊपर कैसे आओगे, और फिर पार्टीज में जाते हुए जब बगल में जो है वो गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो फिर कैसे तुम रिकग्नाइज होगे, फिर तुम्हें कितनी फजूल खर्चियाँ करनी पड़ेगी, कितने तुम्हें फोटोग्राफर्स हायर करने पड़ेंगे, फिर तुम्हारा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन ऐसे लोगों से होगा जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही तो सेलिब्रिटीज इतने स्ट्रेस में नहीं होते ना, दे आर इन अ मेस एक्चुअली। सो
people want to become famous but they don't know the price of fame. सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं लेकिन सेलिब्रिटी बनने की प्राइस उन्हें नहीं पता है। मैरिलिन मॉनरे ऐसी खुदकुशी नहीं की उसने एक लेटर लिखा था सुसाइड करने से पहले, वो पढ़ने से ताल्लुक रखता है। द प्राइस ऑफ बिकमिंग अ सेलिब्रिटी इज नॉट वेरी लाइट, इट्स वेरी हैवी प्राइस। तो ये हमारी यूथ को समझना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री का वो हिस्सा बनना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री बहुत डेंजरस है, खतरनाक वे ऑफ लाइफ। सो 6 रीजंस। नंबर 7, फीलिंग टू लेजी टू डू गुड डीड्स। और ये पिक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जब आपके अच्छे अमाल करने का दिल ही ना करे, आप लेजीनेस फील करें। अजान हो गई है, आपको पता है नमाज है, लेकिन आप उठ जाएं, बट बिल्कुल जब वो मौलवी साहब सलाम फेरने लगे तब आप मस्जिद में कदम डाल, या जानबूझ के प्लान बना के कि ये इशा की पहली 2 रकतें गुजरने दो, ज़रा लंबी होती हैं, आखिरी 2 ज्वाइन कर लूँगा, तिलावत हो जाए, आखिरी 2 में एंटर हो जाऊँगा। सो दिस इज़ लेजीनेस। नमाज तो हो जाएगी बट ऑब्वियसली उस नमाज का आपको फ़ायदा नहीं है। एंड देन फीलिंग लेजी टू डू गुड डीड्स। आपको पता है कि एक जगह लेक्चर हो रहा है, एक जगह अच्छी चीज़ हो रही है, बट यू फील लेजी। बट जैसे आपको पता लगे एक जगह कॉन्सर्ट हो रहा है, एक जगह जो है फुटबॉल मैच हो रहा है, तो आप वहाँ पहुँच जाएँ। दिस इज साइन ऑफ वीक फेथ, और इसको करेक्ट कैसे करना है इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग। नंबर 8 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डिसलाइकिंग द सुन्ना। व्हेन यू लव एवरीथिंग बट सुन्ना, इट इज साइन ऑफ वीक फेथ। एंड लिटरली पीपल डिसलाइक द सुन्ना। दे क्लेम कि आई लव रसूल अल्लाह बट दे डिसलाइक द सुन्ना। कितना आप कह लें कि मुतजाद रवैया है कि मुंह से कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, बट जब सुन्ना की बात आती है तो दे डिसलाइक है। फॉर एग्जांपल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि गुस्से को बर्दाश्त करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जो आपके साथ बुरा करे कोशिश करो उसके साथ एहसान करो, उसके साथ काइंडनेस शो करो। लेकिन जब ये मिसालें हम देते हैं ना लोगों को, तो वो कहते हैं कि यार ये कल के बच्चे हैं, इनको क्या पता, प्रैक्टिकल कुछ और होता है, ये ऐसे ही बातें कर रहे हैं सुन्ना की और इम्प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। असल में दुनिया में ऐसे नहीं होता। असल में दुनिया बहुत बुरी है, बहुत गंदी है, लोग बड़े धोखेबाज होते हैं, आपको भी थोड़ा 2 नंबर बनना पड़ता है। अब ये बात वो बड़ी केयरलेसली कर देते हैं कि आपको भी 2 नंबर थोड़ा बनना पड़ता है, लेकिन इस बात का इनडायरेक्ट मतलब ये है कि आई डिसलाइक द सुन्ना, है कि नहीं है? यही कह रहा है ना वो इनडायरेक्टली कि आई डिसलाइक द सुन्ना। सुन्ना इज नॉट प्रैक्टिकल, वो कहना ये चाह रहे हैं इनडायरेक्टली। तो सुन्ना से नफरत करना, सुन्ना को डिसलाइक करना, सुन्ना वेज को डिसलाइक करना, उनका मजाक उड़ाना, उन लोग का मजाक उड़ाना जो सुन्ना पर अमल कर रहे हैं, दीज आर सम ऑफ द साइंस ऑफ हिपोक्रेसी एंड सम ऑफ द साइंस के आप में ईमान की बहुत कमजोरी है और ईमान रिवाइव होने में। तो ये हमने 8 साइंस पढ़े वीक फेथ के। दिस वाज अ डायग्नोसिस कि हम डायग्नोज करें कि वीक फेथ होती क्या है। अब फेथ पर मैं एक बड़ी जबरदस्त हदीस सुनन इब्ने माजा की आपको सुनाता हूं। बी डिवाउट एंड यू विल बी द मोस्ट पायस ऑफ पीपल। मुखलिस हो जाओ, तुम नेक बन जाओ। इस एक हदीस में पूरा समंदर है। जैसे कहते हैं ना समंदर को कूजे में बंद कर दे, शायद ये है मुहावरा। कैसे? मुखलिस बनने से क्या मुराद है? जो बंदा अपने आप से मुखलिस है वो गुनाह नहीं करेगा। उसे पता है ये फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाती है चीज़, उसे पता है कि मैं देख तो सकता हूँ लेकिन देखूंगा तो मेरा ही नुकसान है। वो अपने आप से मुखलिस है। उसे पता है मैं किसी के साथ बुरा करूंगा मेरे साथ बुरा होगा। ये होता है मुखलिस होना। फिर वो अल्लाह के साथ मुखलिस है। जैसे वो माँ बाप को धोखा नहीं दे सकता, जैसे वो किसी चाहने वाले को धोखा नहीं दे सकता, इस तरह वो अल्लाह को बिट्रे नहीं कर सकता। वो गुनाह करने से पहले सोचता है ये बिट्रेयल है अल्लाह के साथ। वाई शुड आई बिट्रे माई लॉर्ड, वाई शुड आई बिट्रे रसूल अल्लाह। मैं क़यामत वाले दिन क्या चेहरा दिखाऊंगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये इखलास है। तो मुखलिस हो जाओ, तुम नेक हो जाओ। अपने अंदर इखलास लाएं अल्लाह रसूल के हवाले से। और सबसे बड़ी बात, अपने साथ मुखलिस हो जाए। जो बंदा अपने साथ मुखलिस है वो नेक बन जाएगा। बी कॉन्टेंट एंड यू विल बी द मोस्ट ग्रेटफुल ऑफ पीपल। कॉन्टेंट शो करो, कॉन्टेंटनेस शो करो, कॉन्टेंटमेंट शो करो, खुशी शो करो चीज़ों के ऊपर। ज़रूरत से ज़्यादा शिकायत ना करो। थोड़ी बहुत चलो चलती है, हालात ऐसे हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अनग्रेटफुल होंगे, हर चीज़ पे शिकायत करेंगे, हर चीज़ को रिजेक्ट करेंगे, तो दिस इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ वीक फेथ।
تو بی کنٹینٹ اینڈ یو ول بی دا موسٹ گریٹفل آف پیپل. شکر گزار بندے بن جاؤ. لو فار پیپل وٹ یو لو فار یور سیلف اینڈ یو ول بی اے بلیور. جو اپنے لیے چاہتے ہو وہ دوسروں کے لیے چاہو, بلیور بن جاؤ. اب اس سے مراد کیا ہے؟ ہم چیریٹی کرتے ہیں لیکن ہم پتہ ہے کون سی چیز چیریٹی کرتے ہیں؟ جو بوسیدہ ہو چکی, جو یوز میں نہیں ہے, ہم کہتے ہیں اب اس کو چیریٹی کریں. تو یہ تو وہ بات نہ ہوئی کہ لو فار ادرز وٹ یو لو فار یور سیلف. Similarly, when you wish that no one bullies you, why will you bully others? When you wish no one hurts you, why will you hurt others?